أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه کفار و مشرکین کے عناد، ان کے اختلاف اور ان کی طرف سے ایذا رسانیوں کے ساتھ ساتھ منافقین کی کچھ کارستانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں اس کا ذکر ہے کہ منافق اپنے دنیاوی ظاہری مفاد کے لیے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر جب ان کے مطلب کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہوا، ہم تو چونکہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، اس لیے نعمت ملی۔ اور اگر چار و ناچار کبھی ایسے حالات کا شکار ہو جائیں کہ کسی تکلیف کا سامنا ہو تو پھر الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کچھ نبی کی وجہ سے آئی آفت، مصیبت۔ اس کا جواب دیا گیا تھا قل، آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی، خیر اور شر، تکلیف یا راحت، جو کچھ ہے یہ اللہ کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہے۔ بندے کے اختیار میں ہوتا تو نقصان کبھی ہوتا ہی نہیں۔ تم کو کیا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ سکتے تھے کیا کبھی وہ اپنے ساتھیوں کو کسی تکلیف میں مبتلا کریں؟ ہاں یہ ہے کہ اگر تم پر دنیاوی اعتبار سے کوئی تکلیف آتی ہے تو تم کو اپنی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے کہ ہمارے بد عمل اور بے دینی اور بددینی کی نحوست ہے، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے راحت ملتی ہے تو اللہ کا احسان ہے اور اس پر شکر کرنا چاہیے، تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ انہی کا بیان اب یہاں جو آج آیتیں پڑھی گئی اس میں بھی ہے۔ منافقوں کا ایک حال یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا بری حرکتیں کرتے ہیں، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کے علو شان اور آپ کے اعلیٰ کردار کی بنیاد پر آپ کے لیے کیا چیز زیب ہے، کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں منافق، طاعتن، طاعتن کا مطلب ہے بات ماننا، فرما برداری کرنا، اتباع کرنا، کسی حکم کو یا کسی چیز کو تسلیم کرنا، اطاعت گزاری جس کو کہا جاتا ہے ہماری زبان۔ وہ کہتے ہیں اطاعت ہے، کیا مطلب اس کا؟ یعنی سامنے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر نبی کی بات ماننا لازم ہے اور نبی کی اتباع واجب ہے، اور تمام امور و معاملات میں نبی کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اس کا وہ نبی کی خدمت میں آ کر اظہار کرتے ہیں اپنی زبان سے۔ 18ویں پارے میں غالباً کچھ یاد آ رہا ہے مجھے، اس طرح کی ایک آیت ہے۔ صفحہ نمبر 357 سورہ نور۔
اللہ نے ذہن میں یہ آیت ڈال دی تو قرآن پاک کا ایک مضمون کا جوڑ کہاں دوسرے مضمون سے ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 357 357 یہ اردو رسم الخط میں لکھی ہوئی ہے نا وہ ہند سے، اس لیے آپ نئی تعلیم یافتہ جنریشن کو نہیں پتہ کیا ہے۔ 18واں پارہ ہے، 18واں سورہ نور، بالکل صفحے کے آخر میں دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ منافقوں کا حال یہ ہے قسم کھاتے ہیں اللہ کی، پکی پکی قسمیں، مضبوط قسمیں کھاتے ہیں، دکھاوے کے اعتبار سے مضبوط ہوتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں قسم کھا کر؟ کہتے ہیں لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر اے نبی آپ ان کو حکم دے دینا کہ اللہ کے راستے میں محنت کے لیے نکلنا ہے، گھر بار چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے، قتال کرنا ہے، تو کہتے ضرور بالضرور ہم نکلیں گے، آپ حکم تو دیں۔ اس بات پر اپنے اس قول پر قسم کھاتے ہیں تاکہ یقین آئے۔ حضور کو فرمایا آپ کیا جواب دیں؟ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعت معروفہ، تمہاری اطاعت تو جانی پہچانی ہے، ہمیں پتہ ہے تم کتنے فرمانبردار اور کتنے اطاعت گزار۔ تو یہاں لفظ طاعت آیا ہے نا، اس کے ساتھ ایک آگے لفظ معروفہ، تو یہ بتانا تھا کہ یہاں ہے لفظ طاعت کے ساتھ معروفہ، اور جو ہم نے آیت پڑھی یہاں ہے صرف یقولون طاعت، آگے کوئی لفظ نہیں۔ تو عبارت ہے یقولون طاعت لازمۃ علینا، ہم پر اے نبی آپ کی اطاعت واجب ہے۔ یہ تو کہتے ہیں حضور کے پاس آ کر جیسا بھی حکم دیں گے، چاہے ہماری طبیعت پر کتنا بوجھ بنے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ یہ منافقوں کا ایک بڑا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے سامنے آ کر پوری وفاداری ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں ہم تمہارے ہیں۔ لیکن ان کا کردار کتنا گندا ہے، اذا برزوا من عندک، جب آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں، آپ کے پاس سے کہیں دور چلے جاتے ہیں، یہاں سے ہٹ جاتے ہیں، بیت طائفۃ منہم، رات کو بیٹھ کر پالیسیاں بناتے ہیں۔ بیتہ کا مطلب ہے رات کو بیٹھ کے بات کرنا، پالیسی کا لفظ میں بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ راتوں کو چھپ چھپ کے پھر ان کے جو بڑے سردار لوگ ہیں، جو ان کے گرو ہیں، جو ان کے قائد لوگ ہیں منافقوں کے، جن کے ہاتھ میں پوری قوم کی کمان ہوتی ہے، 2 4 8 10 آدمی پوری بستی کو، علاقے کو یرغمال بنا کر رکھتے ہیں، چند لوگ پورے ملک کو یرغمال بنا لیتے ہیں، کوئی بول ہی نہیں سکتا ان کے سامنے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان نے اس طرح کا ماحول بنایا ہوتا ہے، ایسے ظلم و ستم کی صورت پیدا کر رکھی ہوتی ہے، ہر انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے ان شر سے بچنے کے لیے۔ فرمایا اس وقت ان کا یہ حال ہے کہ جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور رات کو جب تنہائی ہوتی ہے، اس بات کا ڈر نہیں رہتا کہ کوئی دیکھے گا یا سنے گا، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت منافقوں میں سے، یہ جماعت کون ہے؟ سارے نہیں، ان میں سے وہی بڑے جن کے ہاتھ میں کمان ہوتی ہے، لگام ہوتی ہے، کہ گھوڑے کو، گائے کو جدھر چلائیں گے وہ چلے گی، اس طرح قوم کے باقی لوگ ان کے پیچھے ہو۔ وہاں جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ غیر الذی تقول، جو بات یہ آپ کے مجلس میں کہتے ہیں اس کے خلاف وہاں کہتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں اطاعت لازم ہے، وہاں کہتے ہیں کوئی اطاعت لازم نہیں۔ یہاں کہتے ہیں آپ نبی ہیں، وہاں کہتے ہیں یہ کوئی نبی نہیں۔ یہاں کہتے ہیں کامیابی آپ کی بات ماننے میں ہے، وہاں کہتے ہیں اس کے ساتھ لگو گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ یہ دوغلی پالیسی، دو رخی انداز جو ہے منافقوں کا، قرآن نے اس کو ظاہر کیا ہے کہ دیکھو کتنی گھٹیا ذہنیت ہے، نبی کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے، عام آدمی کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ اب کیا کرنا چاہیے، کیا جواب دینا چاہیے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کو تکلیف ہونی چاہیے تھی، وہ ہوئی روحانی تکلیف۔ اس پر فرمایا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کرنے دیں، یہ پالیسیاں بناتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، آپ خود کچھ نہیں کر سکتے ان کا مقابلہ، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں لکھ رہا ہے، صرف جانتا ہی نہیں بلکہ ان کی دستاویز فرد جرم بن رہی ہے، FIR درج ہوتی ہے وہاں،
جو پہلی انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے کسی مجرم کے متعلق، اس طرح اللہ کے ہاں بھی ایک فرد جرم بن رہی ہے کہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، مجلس میں، تو اس کے کارندے اور فرشتے وہ ساری رپورٹ تیار کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ کل جب عدالت میں پیشی ہوگی تو اس دستاویز پہ فیصلہ ہوگا۔ تو کیوں پریشان ہیں آپ؟ زبانی ہی نہیں ہے بلکہ باضابطہ اس کو لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو ویسے بھی جانتا ہے، ایسے اٹھا کے ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے، کون پوچھنے والا ہے؟ پھر یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پالیسیوں کو، ان کے برے خیالات اور مشوروں کو لکھتا جا رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری کوئی بری حرکت ریکارڈ میں ہے، چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں ہو، آڈیو کی صورت میں ہو، کال ریکارڈنگ کی صورت میں ہو، لکھی ہوئی ہو، فوٹو ہو، تو اب اس کو لگتا ہے کہ میرے تو گواہ موجود ہیں، میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش، اور اگر زبانی بیان ہو تو پھر انکار کی گنجائش ہے، چاہے وہ انکار تسلیم ہو یا تسلیم نہ ہو۔ ایسا ہے کہ جب یہ پکڑے جائیں گے انکار نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یا رسول اللہ؟ ایک صورت یہ ہے کہ جب اب یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو کہو اٹھو یہاں سے چلو، بھاگو، ہماری مجلس میں نہ بیٹھو۔ یا جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، اللہ رسول کی دشمنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، پوری قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں۔ تو اس غلط راستے پہ ڈالنے کی سزا یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو حق بجانیں گے، لیکن آپ کو ہم نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے، آپ کی شان بڑی ہے، آپ قائد ہیں، آپ امیر ہیں، آپ مبلغ اور داعی ہیں، داعی کی تمام خوبیاں اور صفات آپ میں موجود ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کریں گے، اگرچہ وہ حق بجانب ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ اور لوگ ڈر کر آنا چھوڑ دیں گے، جب وہ دور ہو جائیں گے تو ان کی ہدایت کے اسباب بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ اپنی طرف سے کیا معاملہ کریں؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اعراض کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی علماء نے یہ لکھے ہیں اعراض کے کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں نا تو آپ ان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیا کریں، دل پہ نہ لیں، کہتے ہیں جو کہنے دیں۔ جب دل پہ نہیں لیں گے تو ان کی سزا کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اعراض کریں، ان کی یہ برائی کی حرکت کسی کے سامنے بیان نہ کریں، ان کو رسوا نہ کریں، کیونکہ اگر یہ رسوا ہو گئے تو پھر یہ آپ سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ آپ کی مجلس سے دور نہ ہو بلکہ یہ آتے رہیں۔ ممکن ہے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، جب تک ہدایت کا نور ممکن ہے کہ روشن ہو تب تک یہ آپ کی مجلس میں آتے جاتے رہیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایمان قبول کر لیں۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی قوم کا لیڈر، کسی جماعت کا امیر اور رہبر، کسی ملک کا امیر اور صدر، یا کسی مسجد کا امام اور خطیب، یا کسی علاقے کا کوئی عالم اور مفتی، حاکم ہو یا علماء ہو، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سزا کے وہ چیزیں جو شریعت نے حد کے درجے میں رکھی ہیں، زنا پر یہ سزا، شراب پر یہ، بغاوت پر یہ، چوری پر یہ، جو حدود شریعہ ہیں، وہ ثابت ہو جانے پر تو خیر رعایت، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اور براہ راست اس کا نقصان آپ کو نہیں ہو رہا ہے، صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، کرنے دو، پالیسیاں بناتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تو اس میں قائد کو نہیں پڑنا چاہیے۔ امیر کو، لیڈر کو، امام کو، خطیب کو، داعی کو، مبلغ کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ وہ اس میں الجھے گا تو اس کا کام رکے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے کام اور مشن میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں، اس لیے اگر وہ ان کی طرف توجہ ہی نہ دے، ان کو رسوا ہی نہ کرے، ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، تو ہو سکتا ہے یہ خود شرمندہ ہو کر کبھی قریب آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے کہ آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا گیا، اخلاق کی بلندی، کہ جو برائی کرے احسن الی من اساء الیک۔ جو اخلاق ہے نا اس کے بہت سارے درجے ہیں، ان میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے اخلاق۔ جو آپ کی دعوت کر رہا ہے آپ اس کی دعوت کر رہے ہیں، جو آپ کی عزت کرتا ہے آپ اس کی عزت کرتے ہیں، جو آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے آپ اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں۔ یہ انسان بھی کرتا ہے، یہ جانور بھی کرتا ہے۔ کتے کو روٹی ڈالو ساتھ ساتھ رہتا ہے،
گائے کے اوپر ہاتھ پھیرو تو وہ ہاتھ پھیرنے والی عورت کے آنے پر تو دودھ دے دیتی ہے، باقیوں کو لات مارتی ہے۔ اسی طرح اڑنے والے پرندے جو بالکل آزاد رہتے ہیں، ان کو پکڑ کر کچھ دنوں دانہ ڈالو، وہ مانوس ہو جاتے ہیں، تو وہ گھر میں ہی پڑے رہتے ہیں، وہ اپنی آزادی کو قربان کر دیتے ہیں۔ دوسرا درجہ اخلاق کا یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ بالکل اچھائی نہیں کرتا لیکن برائی بھی نہیں کرتا، اس کا اچھائی اور برائی کا کوئی معاملہ ہی نہیں، اس کے ساتھ اچھائی کا، اجنبی آدمی ہے اور اسے کوئی توقع نہیں ہے، یہ توقع بھی نہیں ہے کہ یہ اچھائی کرے گا، یہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ یہ برائی کرے گا، لین دین نہیں ہے، مگر چلو انسان ہے، اس کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ یہ اس سے ذرا بڑے درجے کا ہے، چونکہ اس میں کوئی غرض اور طمع باقی۔ اور اس سے بڑا درجہ وہ یہ ہے کہ احسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ خلق عظیم۔ اس میں بھی پھر درجات ہیں، اور سب سے بڑا درجہ اس میں حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کا ہے، اور اس میں بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا کہ قوموں کی برائی پر، ان کی خطاؤں پر، نافرمانیوں پر، سرکشی اور بغاوت پر انبیاء نے ان کے حق میں دعا کی ہے، تباہی اور بربادی، اس کو ہم بد دعا کہتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد دعا نہیں فرمائی، صرف ایک موقع پر آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، کچھ الفاظ بولے تھے۔ وہ یہ تھا کہ ابو جہل ایک مرتبہ آ گیا تھا اور آ کر کعبہ کا دروازہ پکڑ کے کہنے لگا، وہاں سارے لوگ بیٹھے تھے، اور کہنے لگا، اے کعبہ کے رب، یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں، میں سنا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ اگر یہ سچا ہے تو پھر ہم پر کوئی عذاب لا، ہمیں ابھی تباہ و برباد کر دے، تاکہ پتہ چل جائے یہ حق پر ہے اور ہم ناحق ہیں۔ اور اگر یہ غلط کہتا ہے تو پھر عذاب نہیں آ سکتا۔ میں کعبہ کے دروازے پر لپٹ کر، چپک کر تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ فیصلہ کر دے آج حق پر کون ہے۔ سب لوگ بیٹھے، قریش بھی ہیں، کفار بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ نازک مسئلہ ہے نا، یہاں حضور کو اپنی ذات کا مسئلہ نہیں تھا کہ مجھے تکلیف پہنچائی گئی، یہ مسئلہ تھا کہ اگر اس وقت کوئی عذاب آ گیا تو بہت سارے لوگ ایمان قبول کر لیں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ دعوت حق ہے، اور اگر نہیں آیا عذاب تو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ مسئلہ تھا۔ تو آپ نے دعا کی، پروردگار یہ خود ہی مانگ رہا ہے، میں تو دعا نہیں مانگتا اس کے لیے بد دعا، یہ خود ہی بد دعا، اس کو سائلنٹ کر دیں، کہ اگر اس وقت عذاب نہ آیا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے محمد کی دعوت حق نہیں ہے۔ تو اس پر آیت نازل ہوئی، 9واں پارہ، بالکل آخری صفحہ، صفحہ نمبر 182، صفحہ نمبر 181، 181، 9واں پارہ، 181 صفحہ، سب سے آخر میں نیچے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ۔ نظر آئی آیت؟ پارہ نمبر 9، قال الملأ، صفحہ نمبر 181، سب سے نیچے ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب کفار نے، مشرکین نے یہ کہا تھا، وہی صورت وہی تھی، کعبہ میں آ کر، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، هو الحق، اگر یہی حق ہے جو محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس سے آئی ہوئی بات ہے یہ، تو پھر دیر کیوں ہوئی؟ فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا، ہمیں ختم کر دے، چونکہ ہم تیرے نبی کے کیا ہوئے؟ مخالف۔ اور اگر پتھر نہیں برساتا، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا کوئی دوسرا دردناک عذاب ہم کو دے تاکہ باقی لوگ ہدایت پر آ جائیں، ہم کیوں رکاوٹ بنے؟ ہم تو بالکل حق کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح نہیں ہے، والعیاذ باللہ، اب تو فیصلہ کر۔ کیسا نازک مسئلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار خود مانگ رہا ہے، تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ یہ مانگ رہا ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کیوں سفارش کرتے ہیں؟ ما کان اللہ لیعذبہم، ہم نہیں دیں گے عذاب، اگر یہ کہے گا بھی، مانگے گا تب بھی نہیں دیں گے، آپ سفارش کریں گے تب بھی نہیں دیں گے، چاہے کتنا بھی شک و شبہ میں لوگ مبتلا ہو جائیں۔ کیوں؟ اگر ہم نے ان کو عذاب دے دیا اور آپ کی موجودگی میں دیا تو پھر کہیں گے محمد کیسے سراپا رحمت نبی تھے کہ وہ آئے اور ان کی موجودگی میں عذاب آ گیا۔
وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہوں اور ہم عذاب دیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر دوسری صورت یہ تھی کہ یا اللہ ٹھیک ہے جب تک میں ہوں تب تک عذاب نہ دیں، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر باغیوں پر، سرکشوں پر، نافرمانوں پر عذاب آ جائے تاکہ ساری دنیا باقی جو بچے وہ مسلمان بنے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم، پھر بھی نہیں دیں گے، وہم مستغفرون، جب تک استغفار کرنے والے ہم یستغفرون۔ یہ ہے یہ اعلیٰ اخلاق، تو اس کی تعلیم دی گئی کہ آپ کیا کریں، برداشت کریں، باقی ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ بہترین وکیل ہے۔ وکیل کے معنی کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، مددگار، ناصر، حامی۔ لہٰذا کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو لڑنا ہی نہیں ہے، اللہ خود نمٹے گا ان سے، ان کی تدبیریں کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی دعوت میں مخلص ہو اور کوئی کارکن اپنے مشن میں لگن کے ساتھ کام کر رہا ہو، اسی طرح کوئی امیر کسی حق جماعت کا ذمہ دار اپنی دعوت کے سلسلے میں اخلاص کے ساتھ، لوگوں کی ہمدردی کے ساتھ لگا ہوا ہو، اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، جیسے حضور کے راستے میں رکاوٹ آئیں، اور جو رکاوٹیں ہر طرح کی ہوں گی، روحانی بھی اور جسمانی تکلیفیں بھی، ظاہری بھی اور چھپی ہوئی بھی۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ذمہ دار کا کردار یہ ہے کہ وہ خاموشی سے اپنے مشن پہ کام کرے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کرتا ہے، اس میں نہ لگے، اس میں لگے گا تو الجھ جائے گا۔ ان کو شک و شبہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، جب وہاں شک ہے تو قرآن میں بھی ان کو شک ہے۔ اگر حضور پہ شک نہ ہوتا، یقین ہوتا، تو قرآن پہ یہ لازماً ان کو یقین ہوتا، اور اگر قرآن پہ ان کو یقین ہوتا کہ یہ حق ہے تو جس کے ذریعے سے یہ پہنچا ہے اس پہ بھی یقین ہوتا ہے۔ یہ لازم و ملزوم دونوں چیزیں، ایک کو صحیح ماننے سے دوسری کا صحیح ماننا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کو برحق نہ مانے کتاب کو برحق مانے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کتاب اللہ کو برحق تسلیم کریں اور نبی کو کہیں یہ نبی نہیں۔ اس لیے پھر دعوت دی گئی، اتنی شرارتوں کے باوجود دعوت دی گئی۔ دعوت کیا ہے؟ فرمایا اگر نبی کے بارے میں ان کو شک ہے تو جو یہ کلام ہمارا پڑھ کے سنا رہا ہے اسی کو تو دیکھ لو، اسی میں غور و فکر کرو، اور تم اس میں غور و فکر کرو گے تو حق تک پہنچ جاؤ گے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، مخلوق کی بات نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ دعوت ہے، کیا نہیں غور و فکر کرتے یہ قرآن میں؟ تدبر غور و فکر کرنے کو کہتے۔ اگر یہ غور و فکر کرتے تو ان کو بات معلوم ہو جاتی کہ قرآن مخلوق کی کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام، معبود برحق کا کلام ہے، پوری کائنات کے رب کا اور اللہ کا کلام برحق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا کلام اختلاف سے خالی نہیں ہے، انسان کی بات میں اختلاف ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک دن کچھ کہتا ہے، دوسرے دن کچھ کہتا ہے، کہیں بھول جاتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی ہوتی ہیں، کچھ زمانے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے۔ یہ جو اللہ کا پاک کلام ہے اس کی خصوصیت یہ ہے لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہوتا، یا کسی اور کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم تک پہنچا ہوتا، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب نہ ہوتی، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پھر اس میں اختلاف کثیر ملتا، کیونکہ اس کے مضامین بہت سارے ہیں، اس میں توحید کا ذکر ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، پچھلی قوموں کے حالات ہیں، آگے آنے والے حالات ہیں، احکام ہیں، عبادات ہے، معاشرت ہے، معاملات ہیں، اسی طریقے سے اس میں تزکیہ نفس ہے، تو اس کے مضامین تو بے شمار ہیں۔ یہ سارے مضامین ترتیب کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک مضمون دوسرے مضمون سے ٹکرا رہا ہے، یا ایک بات ایسی ہو جو وقتی ہو اور ہمیشہ نہ چل سکتی ہو، ایک قانون یا حکم ایسا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا لیکن 100 سال بعد وہ پرانا ہو کر قابل عمل نہ رہے، ایسا کوئی بھی قرآن پاک کا مضمون نہیں ہے جہاں آپس میں اس طرح کا ٹکراؤ ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوق کی طبیعت میں اختلاف ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمزدہ، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی راحت۔
کبھی غریبی کبھی امیری، کبھی سکون کبھی پریشانی، تو جیسی حالت ہوتی ہے نا ایسی بات کرتا ہے۔ خوشی میں آتا ہے تو بچوں کے ساتھ داخل ہوتے ہی الگ معاملہ ہے، باہر سے پریشان ہو کے آتا ہے تو بچے قریب آتے ہیں ان کو بھگاتا ہے۔ ایک دن اٹھتا ہے صبح کو تو ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، دوسرے دن اٹھتا ہے تو دوسرا انداز ہوتا ہے۔ تکلیف میں یہ الگ لہجے میں بات کرتا ہے، خوشی میں الگ لہجے میں بات کرتا ہے۔ غریبی آتی ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے، انداز بدلتا ہے۔ راحت ملتی ہے، مال و دولت ہو تو اس وقت صورت بدلتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ان کیفیات سے پاک ہے، اس کے اوپر خوشی، غم، راحت، تکلیف کا کوئی اثر ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کی بات بھی اس طرح کے اختلاف سے خالی ہے۔ اس کی بات میں بھی ایسا کوئی اختلاف نہیں کہ ایک کہیں کوئی لہجہ ہو کہیں کوئی لہجہ ہو، ایسا نہیں۔ یہ اللہ کے کلام برحق ہونے کی دلیل ہے قرآن، اسی میں غور و فکر کرو تو پتہ چل جائے کہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو لانے والا اللہ کا نبی اور رسول۔ یہاں ایک بس بات تو اتنی ہے، لیکن ایک لفظ ہے یہاں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کا میں نے ترجمہ بتلایا غور و فکر۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کا جو مطالبہ کیا ہے، یہ مطالبہ کس سے؟ یہ مطالبہ کس سے؟ ظاہر ہے یہاں مخاطب کون ہے؟ مشرکین، کفار، یہودی، عیسائی، منافق، ان سے کہا جا رہا ہے نا کہ تم اس کلام میں غور و فکر کرو تو تم کو پتہ چلے گا یہ اللہ کا کلام ہے، پھر تم ایمان قبول کر سکتے ہو۔ تو کس کو کہا گیا کہ تم غور و فکر کرو؟ منافقوں کو، کافروں کو۔ اور منافق اور کافر صرف ابو جہل ابو لہب تھوڑے ہی تھے، عبداللہ ابن ابی جیسا منافق ایک دو چار تھوڑے ہی تھے، وہ تو ایک پوری دنیا اکثریت جو ہے وہ کافر اور بے دین مشرک ہی ہیں۔ حضور کے زمانے میں منافق تھے، آج بھی ہیں منافق، عملی اعتبار سے بھی، کچھ نظریے کے اعتبار سے بھی ہیں، اللہ رحم فرمائے، جن کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ جب کافر عمومی اعتبار سے قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کا مکلف ہے، یعنی اس کو پابند بنایا ہے کہ تم اس میں غور و فکر کرو، تو مسلمان کیوں نہیں کرے گا؟ سوال سمجھ میں آیا نا؟ اس سے بعض حضرات نے یہ نکال لیا مضمون کہ ہر مسلمان کو قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کر کے اس کو خود بات سمجھ میں آ جائے۔ لہٰذا جب ہر مسلمان کو، ہر انسان کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت خود قرآن نے دی ہے، تو میں قرآن میں غور و فکر کر کے خود اپنے لیے ہدایت تلاش کروں گا۔ میں کیوں پابند بنوں ابو حنیفہ کا، شافعی کا، مالک کا؟ ان کی محنت اپنے لیے، میری محنت۔ تو دروازہ کھل گیا اجتہاد کا، ہر شخص مجتہد بن گیا کہ نہیں میں خود قرآن کھولوں گا، جو سمجھ میں آئے گا۔ جب اس میں یہودی اور عیسائی غور و فکر کر کے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، 5 وقتہ نمازی کیوں نہیں کر سکتا؟ حاجی صاحب کیوں نہیں کر سکتا؟ پروفیسر، لیکچرار، سکالر کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک انجینئر اور ڈاکٹر کیوں نہیں کر سکتے؟ سارے کود پڑے اس میدان۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کے مضامین الگ الگ ہیں، ہر مضمون میں غور و فکر کرنے کے لیے صلاحیت کا ہونا بھی الگ الگ ہے۔ ایک مضمون قرآن کا ہدایت، یہ اصل ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیات جن میں ہدایت کا مضمون ہے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے ہم کسی دوسرے کے پابند نہیں، اور وہ دروازہ بند نہیں ہوا ہے، وہ دروازہ کھلا ہے۔ قیامت تک جو آدمی بھی قرآن پاک میں ہدایت تلاش کرنے کے لیے اس کو پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اور ہدایت کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرو، جو قرآن کہہ رہا ہے، زمین و آسمان میں غور و فکر کرو، اپنی ذات میں غور و فکر کرو، ہم کہاں سے آئے، کیا تھے، یہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کون یہ نظام چلا رہا ہے، یہ غور و فکر کرو تو تمہارا دل کہے گا کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، خالق و مالک کوئی ہے۔ ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ پھر تم کہو، خود ہی اپنے سے سوال کرو کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک کیسے ہے، جبکہ گھر کا نظام چلانے والا ایک آدمی تنگ آ جاتا ہے؟ تو تمہارا ماحول کہے گا کہ نہیں، ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ ایک گھر کو چلانے کے لیے کئی آدمیوں کو کام کرنا پڑتا ہے، گھر کے عورت، بچے، مرد اپنے اپنے اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ تو کائنات کو اللہ نے بنایا، لیکن اس کا نظام چلانے کے لیے فرشتے بھی ہیں، ولی بھی ہیں، غوث قطب ابدال بھی ہیں، اوتاد و اوتار بھی ہیں، ہندوؤں کے نزدیک دیوی دیوتا بھی ہیں، پیر فقیر بھی ہیں، سارا مل کر ایک نظام چل رہا ہے، ایک سسٹم۔ تو قرآن دعوت دیتا ہے کہ آؤ، اگر ایسا ہے تو دیکھو، جہاں گھر میں 2 آدمی ہوتے ہیں، ان 2 کام کرنے والوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک گھر میں 2 مستری آپس میں لڑتے ہیں، 2 ڈرائیور آپس میں اختلاف کرتے ہیں،
اتنی بڑی کائنات میں اگر 2 3 4 8 10 خدا ہوتے تو زبردست اختلاف ہوتا. ایک کہتا آج بارش برسے گی، دوسرا کہتا نہیں آج بارش نہیں برسے گی، آج دھوپ نکلے گی. ایک کہتا فلاں آدمی مخالف ہے، دین کا، شریعت کا باغی ہے، اس کو دنیا میں سزا دی جائے گی، بھوکا مارا جائے گا. دوسرا کہتا نہیں ماروں. تو دونوں خدا آپس میں لڑتے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا لفسدتا، تو فساد ہی فساد ہوتا. ایک کہتا 10 بجے سورج نکلے گا، دوسرا کہتا 6 بجے نکلے گا. خدا آپس میں لڑتے رہتے. جو لڑتے وہ خدا کیسے بنتے؟ تو دل کہے گا نہیں، کائنات کا بنانے والا بھی، اس کا نظام چلانے والا بھی ایک ہے. تو یہ جو مضمون ہے نا، رسالت، آخرت، قرآن کی حقانیت، نبوت کی صداقت، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں تھوڑی بہت عربی جاننے والا یا اردو کے ذریعے سے مدد لے کر یا اپنی اپنی زبانوں کے ذریعے سے مدد لے کر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اور اس کی تلاوت کر کے حق کو پہچاننا اور حق تک پہنچنا آسان ہے. اس کا پابند تو ہر شخص ہے. بات سمجھ آئی؟ قرآن پاک کے بعض مضامین ایسے ہیں جس میں احکامات ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے. جن پر قرآن نازل ہوا اور جن کے سامنے پہلے پڑھا گیا وہ نہیں سمجھ پائے. وہ حضور سے فیصلہ کرواتے تھے کہ یا رسول اللہ اس بارے میں کیا تفسیر ہے، اس بارے میں کیا تفسیر ہے. تو جب صحابہ جو اول مخاطب تھے قرآن کے وہ نہیں سمجھ میں پائے، تو قیامت تک آنے والے باقی لوگ چاہے کتنے عالم و فاضل ہوں، وہ کیسے قرآن پاک سے یہ مسائل نکال سکتے ہیں؟ اگر وہ اس میدان میں اتریں گے تو ہر آدمی ایک نیا ہی فتویٰ گھڑے گا، کوئی کچھ سنائے گا، کوئی کچھ سنائے گا. تو ایسا اختلاف ہو جائے گا کہ شریعت کھیل بن جائے گی، کتاب اللہ تو کھیل بنے گی. اس کے لیے ایک خاص درجے کی صلاحیت اور قابلیت درکار ہے، جس میں وہ ہے وہ میدان میں اترے. البتہ اس صلاحیت کا دروازہ بند نہیں ہوا. امام ابو حنیفہ کو جو صلاحیت دی تھی اللہ نے، امام شافعی کو، امام مالک، امام حنبل کو، یہ نہیں ہے کہ وہ 4 گزر گئے تو صلاحیت ختم ہو گئی. آج بھی کسی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے. اگر کوئی اس درجے کا ہو تو میدان میں آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے بھی یا نہیں، یا اس نے تھوڑی سی عربی گرامر پڑھی ہے، کچھ کتابیں پڑھی ہیں، کچھ لیکچر سنے ہیں، کچھ رسالے پڑھے ہیں، اور یہ بھی مولوی صاحب بننے لگ گیا، یہ بھی مفتی اور امام وقت بنا، اور یہ بھی مجتہد بن گیا. یہ تو ایک الگ چیز ہے. اس کے لیے ایک خاص درجے کی صلاحیت ہے. پیرسٹمال سر درد پہ، بدن درد پہ اور بخار میں کھائی جاتی ہے، سب کو معلوم ہے کہ نہیں، اور گھر میں رکھی ہوتی ہے. لیکن کیا یہ پیرسٹمال میں جو خود کھا رہا ہوں، مجھ کو یہ حق ہے کہ میں اپنے ہمسائے کو لکھ کر دوں کہ تم پیرسٹمال لاؤ اور کھاؤ؟ اس کے لیے ایک خاص درجے کی ڈگری چاہیے، ایک خاص درجے کی صلاحیت چاہیے. میں اپنے مکان میں پلستر ٹوٹ جاتا ہے، سیمنٹ لے کر ٹھیک کر لیتا ہوں، پھٹی ٹوٹتی ہے کیل مار کے ٹھیک کر دیتا ہوں، حالانکہ میں نجار بڑے ہی نہیں ہوں، میں مستری نہیں ہوں. اور کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو گاؤں کا مستری آ کر ہمارا مکان بنا دیتا ہے. لیکن ایک بہت بڑی سرکاری بلڈنگ بنانی ہے، سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، پارلیمنٹ ہے نا، تو کیا اس کے لیے بھی یہی گاؤں کے چھان دوسرے جائیں گے؟ اس کے لیے پہلے انجینئر بلائے جائیں گے. تو یہ اگر کہیں کہ ہم کیوں نہیں بنا سکتے، ہم نے تو گاؤں کے باتھ روم بنائے ہیں، ہم نے تو گاؤں کے اندر وہ پنچایت گھر بنایا ہے، ہم نے تو گاؤں خانے اتنے بنائے ہیں، ہم کیوں نہیں بنائیں گے؟ تو ان سے کہا جائے گا ٹھیک ہے تم یہ کام کرتے ہو، لیکن اتنا بڑا کام کرنے کے لیے ایک خاص ڈگری انجینئرنگ کی چاہیے، ایک خاص تجربہ چاہیے. تم بھی کر لو، تم بھی کرو یہ کام، وہ حاصل کرو. ڈاکٹر بننے کے اور انجینئر بننے کے راستے بند نہیں ہیں. جو بھی محنت کرے گا وہ آ جائے گا. تم پہلے وہ قابلیت تو پیدا کرو. اس لیے جو درجہ اجتہاد کا ہے جس سے احکام مستنبط ہوتے ہیں، اس میں غور و فکر کی ہر کسی کو اجازت نہیں ہے. اس میں تو عوام کو تقلید کرنی ہے ائمہ کی، خواص کی. رہ گیا قرآن کا کتاب ہدایت ہونا، تو جو مضمون ہدایت سے متعلق آخرت ہے، جنت جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، یہ قرآن پاک کے اتنے سادہ، صاف اور واضح مضامین ہیں، ان میں جو آدمی غور و فکر کرے گا اس کو ہدایت مل جائے گی. اب یہاں ایک بات اور دیکھیں، قرآن کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے. یہ نہیں فرمایا افلا یقرؤون القرآن، یہ قرآن کو پڑھتے کیوں نہیں؟ پہلے قرآن پڑھا جائے گا نا، پھر قرآن میں غور و فکر ہو. اصل میں اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ صرف قرآن پڑھنے سے ہدایت نہیں، قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. ہدایت تب ملے گی جب قرآن پاک میں غور و فکر کریں گے، اور غور و فکر کے لیے ضروری ہے قرآن کی زبان سیکھو، عربی سیکھو.
پھر اور اگر تم نہیں سیکھ سکتے تو جس کو عربی آتی ہے اور جس نے خود قرآن پاک میں غور و فکر کیا ہے، کسی کے تابع رہ کر اپنی منمانی نہیں چلائی، پھر اس سے رابطہ قائم کرو۔ اگر خود نہیں جانتے تو اس سے سیکھو، یعنی خود پڑھ سکتے ہو، غور و فکر کر سکتے ہو۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے کہ عربی زبان کی مہارت ہو، ماحول کی مہارت ہو، عرف کو جانتا ہو، احکام شرعیہ کے درجہ بندی کو جانتا ہو، فرض واجب مستحب کیا ہے، فرض کیسے ہوتا ہے، واجب کس طریقے سے واجب بنتا ہے، مستحب نفل مکروہ حلال حرام میں جو فرق ہے، یہ درجہ بندی ہے، یہ کس بنیاد پہ بنتی ہے۔ قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کا ایک معنی ظاہری ہے، ایک معنی وہ ہے جو ظاہری نہیں ہے۔ جیسے وہاں وہ سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا مضمون آیا تھا کہ رمضان شریف میں کوئی آدمی، ایک صحابی، کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھ کر سوتے تھے اور جب تک وہ نظر نہ آئے تب تک کھاتے رہتے تھے، تو 8 بج جاتے ہوں گے۔ تو ظاہری الفاظ کو دیکھ کر معنی اس کے طے نہیں کیے جا سکتے، تو یہ ضروری ہے۔ اگر اس میں یہ ہو وہ خود غور و فکر کر لے، اور نہ ہو تو پھر 2 راستے ہیں اہل حق علماء کی، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اہل حق لفظ بول رہا ہوں، ہر زمانے میں اہل حق ایک مخصوص جماعت رہتی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ہر زمانے میں اہل حق کی ایک جماعت رہتی ہے، اس کا نام بھی اسی زمانے میں ہوتا ہے، اہل حق کی کسی جماعت کا کوئی نام۔ اس زمانے میں وہ نام نہیں، کوئی دوسرا نام ہے، مگر عوام کی ذمہ داری ہے وہ اہل حق کو پہچانے، اور پھر ان اہل حق کی لکھی ہوئی تفسیر کو یا تو پڑھے، ترجمے کو، یا پھر یہ ہے کہ اگر پڑھ نہیں سکتا ایسے تو ان سے براہ راست سیکھے۔ خالی قرآن پڑھنے سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن ہدایت کے لیے قرآن میں غور و فکر ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک کی ان 2 آیتوں کا مضمون ہے، اسی پر سبق بند کریں گے۔ اگلی آیت جو ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے، اس کا مضمون تھوڑا لمبا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ رہا کہ منافق کی حرکتیں یہ ہیں کہ وہ منہ پر کچھ کہتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ کہتا ہے، اور کام کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں پریشان ہو کر اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنا کام کرے۔ اس کے باوجود جن لوگوں سے اس کو روحانی تکلیف ہوتی ہے ان کو معاف کر دے، اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے کہ انشاءاللہ محنت کرنے سے یہ حق پر آ جائیں گے، اور صرف گمان ہی نہ رکھے بلکہ موقع دے ان کو قریب آنے کا، مخالفین کو بھی موقع دے تاکہ وہ بات سنیں، ساتھ رہیں۔ جب تک ساتھ چل رہے ہیں تب تک امکان ہے، اور جب وہ راستہ الگ کر لیں گے پھر وہ امکانات بھی ختم ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کے کسی بھی معاملے میں شک و شبہ ہو جائے تو اصل ماخذ کو دیکھو۔ ماخذ کیا ہے؟ جہاں سے دین لیا جا رہا ہے، اصل چشمہ قرآن اور سنت۔ قرآن اور، میں نے حدیث کا لفظ نہیں بولا، ورنہ عام طور پہ کیا بولا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث، نہ، قرآن و حدیث نہیں، قرآن و سنت۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علیکم، نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں ہدایت کی، کامیابی کی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد اگر تم کو چاہیے تو یہاں سے ہدایت ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ یہ نہیں فرمایا کتاب اللہ و حدیثی، اس لیے حدیث میں اور سنت میں فرق ہے۔ حدیث کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن پر نبی نے عمل کیا، امت کے لیے عمل کرنا حرام ہے، بلکہ اگر ان پر عمل کرے گا کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ وضو کر کے سو گیا، اور سو کے اٹھا، وضو ہے کہ نہیں؟ وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن حدیث میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، سنت پڑھتے تھے، فجر کی سنت پڑھ کے سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، اٹھ کے جا کر مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سونا، پھر بغیر تازہ وضو کیے نماز پڑھانا۔ اب اگر کوئی کہ حدیث میں یہ لکھا میں تو یہی کروں گا بھائی، تو اس نے بے وضو نماز پڑھی، بے وضو نماز پڑھنے والا حدیث میں تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تقاضے کے تحت کھایا بھی ہے، بول و براز کی حاجت بھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایک جگہ کھڑے ہو کر، فبال قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حدیث میں تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ کوئی امام صاحب کھڑے ہو کر کہیں پیشاب کرتا نظر آ جائے تو اس مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ملے گی، امامت ہو گئی، اور لوگ پوچھیں گے کہ پچھلی نمازوں کا کیا ہو۔ اگر وہ کہے بھائی میرا کون سا قصور ہے، تو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تم کوئی ایسی حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے بیٹھ کے پیشاب کیا ہو، ایسے تو ہے ہی نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر ہے۔
تو ہم کہیں گے تم نبی مت بنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں رکھی. آج کوئی 5 رکھے نا, کیا فتویٰ آئے گا اس کے متعلق؟ اس لیے حدیث میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں لیکن امت کو ان پر عمل کرنے کی اجازت نہیں. حدیث کا وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور امت کو بھی اس پر عمل کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں سنت. سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے پیشاب کرنا. حدیث کیا ہے؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. تو عمل سنت پہ کریں گے, حدیث پہ؟ سنت پہ. حدیث کیا ہے؟ آپ کی 11 بیویاں. شریعت کو حکم کیا ہے عام لوگوں کو؟ 4. تو حدیث پر عمل نہیں کریں گے, اس پر عمل کریں گے. سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور اٹھے اور تازہ وضو نہیں کیا, نماز پڑھائی. نماز سونے سے وضو ٹوٹتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو گئے تھے اور پھر اٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی. حضرت عائشہ نے یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ کو معلوم تھا کہ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے. مسئلہ معلوم تھا حضرت عائشہ کو, ورنہ کیوں پوچھتی؟ آپ نے فرمایا عائشہ تنام عینایا ولا ینام قلبی. عائشہ تمہاری سونے سے تمہارا وضو ٹوٹتا ہے امت کا. میں نبی ہوں, میری صرف آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا. میں سو جاتا ہوں پھر بھی مجھے پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. اور عام آدمی سو جائے, اسے کیا پتہ اس کا ہاتھ کہاں ہے, سر کہاں ہے, پیر کہاں ہے, وضو باقی ہے یا نہیں. اس سے معلوم ہو نبی کی کچھ خصوصیات. تو یہ اس پر بات آئی تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن لایا ہے اس میں غور و فکر اور تدبر کی درجہ بندی ہے. اب اگر کہیں اختلاف نظر آتا ہے تو ہمیں اصل ماخذ کی طرف جانا ہے, قرآن اور سنت. جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں اور ان کے آپس میں ٹکراؤ ہیں, کوئی چیز بیان کر رہا ہے, کوئی چیز, تو لوگ یہ نہ کہیں مولوی نے پاگل کر دیا, مولویوں نے بگاڑ پیدا کر دیا. مولوی کچھ بھی کہے بھائی, اصلی مال بیچنے والے کے ساتھ نقلی بھی موجود ہے. تو تم مولویوں پر اعتراض کرنے کے بجائے خود قرآن کھول لو, تم دیکھ لو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے توحید و شرک کے بارے میں, سنت و بدعت کے بارے میں قرآن کا کیا فیصلہ ہے, خود قرآن بتلا دے. ساری دنیا کہہ رہی مولا علی میری کشتی پار لگا دے, کہتے نا کشتی پار لگا دینا, ہے نا وہ قوالی ہے, سنیے آپ لوگوں نے. ہاں قوالی تو سارے سنتے ہیں نا, قرآن ہی سننے کا مسئلہ ہے. علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا, وہ کہیں سنی تھی, مجھے الفاظ یاد نہیں. اب یہ ایک جماعت کا نظریہ ہے, حب اہل بیت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں اور حضرت علی کے کارناموں کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی توجہ ہو جائے گی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک مولوی کھڑے ہو کر کہتا ہے بالکل شرک ہے, دوسرا کہتا ہے یہ اہل بیت کا دشمن ہے. جب علی خیبر کا اتنا بڑا دروازہ تنہا اٹھا سکتا ہے, جس کے بارے میں نبی کہتا ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, وغیرہ ذالک بہت ساری حدیثیں. تو اس کے بارے میں یہ جو کہہ رہا ہے نا, یہ جو مولوی ہے توحید کا نام لے رہا ہے, اصل میں یہ بے دین ہے, یہ اہل بیت کا دشمن ہے. آپ پریشان ہیں کس کی بات مانیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن نے بیان کیا ہے کہ علی تو کیا کرے گا, نبی خود کشتی میں تھا اور اس کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا گیا, اور جیسے ہی وہ دریا میں گیا تو اس نے آواز لگائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت کیوں کہا, یہ کیوں نہیں کہا لا منجی الا انت, اب کوئی نجات نہیں دے گا, یہ ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے نا. لا حافظ الا انت, میری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ کیوں کہا لا الہ الا اللہ الا انت. اصل میں لا الہ میں جو الہ ہے نا, اس کے بہت سارے مطلب ہیں. اس میں یہ ہے لا الہ الا کا مطلب ہے یا اللہ, اب اگر میں پھنس گیا ہوں تو مجھے نجات دلانے والا وہی ہے جو سب سے زیادہ طاقت اور قوت والا ہو. اس لیے کہ روئے زمین پہ بحیثیت نبی عام انسانوں میں میری جیسی طاقت کسی کے پاس ہے نہیں. نبی کے پاس تو زبردست طاقت ہوتی ہے, روحانی بھی جسمانی بھی, کہ اس کی دعا پر قومیں تباہ ہوتی ہیں, اس کی دعا پر قومیں بچ جاتی ہیں. فرشتے جو ہیں دروازے پر آ کر اجازت لیتے ہیں. حضرت جبریل جیسا فرشتہ دروازے پر آ کر نبی کی اجازت لیتا ہے. حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے ملک الموت, حضرت موسیٰ کسی کام میں مصروف تھے, اگر پوچھو کون ہو تم, میں نے کہا میں ملک الموت ہوں, جان نکالنے کے لیے. اچھا, تھپڑ اٹھا کے مارا, بخاری شریف میں حدیث ہے. تو ملک الموت کی بھی آنکھ
نیچے گری، میرے پروردگار کس کے پاس بھیج دیا؟ تو پھر دوبارہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان نہیں پائے، انہوں نے سمجھا کوئی دشمن ہے، یہ مجھے ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا یہ فرشتہ ہے تو ایسا، پھر کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں فرشتہ ہوں۔ کہا اچھا فرشتے ہو، ہو تو تم کو چاہیے تھا نا کہ تم سمجھو کہ ہم کون ہیں۔ ملک الموت اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں نبی ہوں، ہمارے پاس آتے ہو تو پہلے آ کر سلام کیا کرو، اجازت لیا کرو، ہم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، پھر ہم سے کہو تو اس کے بعد پھر اپنا کام کرو۔ اب فرشتے آئے اور آ کر اجازت مانگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنا چاہتے تو فرمایا ٹھیک ہے اب ہم تیار ہیں۔ جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ فرشتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، وہ کسی کی کشتی نہیں پار لگا سکتا۔ تو لا الہ میں حضرت یونس نے یہ بیان کیا ہے کہ پروردگار جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اور میرے یقین اور میرے علم کے مطابق میں بھی نہیں، کوئی نہیں، معبود برحق آپ ہیں۔ جب معبود برحق آپ ہیں تو سارے کمالات اور بچانے کی طاقت اور پھنسانے کی طاقت آپ کو ہی ہے۔ میں تو بس یہ دعائی دیتا ہوں کہ عبادت تیرے لیے ہے، طاقت اور قوت تیرے لیے ہے، بچانے والا بھی تو ہی ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت کس کی حمایت کر رہی ہے، کس کے بیان کی؟ وہ حق پر ہے، جس کی مخالفت کر رہی ہوں نا۔ جب نبی نہیں بچا سکتا علی کیسے بچائے؟ وہ نہیں بچا سکتے علی تو ولی کیسے بچائے گا؟ تو قرآن پاک کے کچھ مضامین ایسے ہیں نا جو قرآن پاک میں خود غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو جو ہدایت کا مضمون ہے اس میں غور و فکر ہر کوئی کرے، ہم بھی کریں، اس میں دعوت دی ہے قرآن نے۔ لیکن جو مسائل اور احکام ہیں اس میں ایک خاص درجے کی صلاحیت چاہیے، جس میں وہ ہے وہ کرے، جس میں نہیں ہے وہ نہ کرے، وہ ٹانگ نہ اڑائے۔ وہ اڑائے گا تو پھر بس یہی پیدا ہوں گے جو آج کل پیدا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ اور ان کے ارد گرد بہت سارے فالوورز۔ مرزا علی جیسا آدمی ایک ہے، ایسے ہی جاوید غامدی جیسا ایک آدمی ہے، ان کی باتیں، اونچے اونچے الفاظ اور ان کے دلائل عام ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں جو دین سے، قرآن سے دور ہے۔ ورنہ جو قرآن کا سادہ مضمون پڑھا ہو نا، وہ کسی کی تقریروں سے اس طرح ایک دم متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ وہ نور ایمان اور ہدایت کا نور اندر ہوتا ہے، وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میٹھی میٹھی آواز ہے لیکن اس کے اندر کتنی غلاظت اور بدبو ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی جو ہیں درس کے، ان کا آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو تمام بیماروں مریضوں سمیت صحت و شفا نصیب فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا واشف من اتبعه مرضه وتأخر شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه وأنت عونه وشفاؤه اللهم اشفنا من عندك شفاء يغني عن كل دواء ويدفع كل داء يا شافي الأمراض اللهم نجنا ونج مرضانا من كل قرض ومن كل مرض يا حفيظ يا فياض اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفة والعفاف والصحة والسلامة والإسلام والأمن والأمانة والإيمان ونسألك المعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم املأ صدورنا بنور العرفان وقلوبنا بنور القرآن ووجوهنا بطاعتك وأبداننا بعبادتك وقر عيوننا بزيارة وجهك الكريم في جنتك واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔